السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ، آپ کا پریزنٹر ایم آئی خان۔ آپ کے فیورٹ چینل ایم آئی کے دا سائنٹسٹ پر حاضر ہے اور امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے سے ہوں گے، اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں ذکر کیا تھا ریولوشن کے بارے میں، انقلاب کے بارے میں، اور ہم نے اس میں بتایا تھا کہ انقلاب کیا ہوتی ہے اور اس کو مطلب ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہے، کس طرح سے اس کو جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے تاریخی حوالے سے ایک اہم انقلاب کے بارے میں۔ دوستو، اگر آپ دیکھیں دنیا کے نقشے پر یا یورپ کے نقشے پر، تو آپ کو ایک ملک نظر آئے گا جس کا نام ہے فرانس۔ اور فرانس کا نام لیتے ہی آپ کے ذہن میں دولت، خوشحالی اور ترقی، سب چیزوں کا جو ہے وہ مطلب کہ نام ذہن میں آتے ہیں، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ فرانس اس وقت دنیا میں ان ساری چیزوں کے لحاظ سے، تعمیر و ترقی کے لحاظ سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، تعلیم کے لحاظ سے، یا بہت سارے مطلب کہ دولت کے لحاظ سے، سب چیزوں کے لحاظ سے دنیا میں جو ہے وہ مطلب کہ سب سے آگے ملکوں میں سے ایک ہے۔ بہرحال ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ دیکھیں کہ شروع میں تقریباً 1200 سال پہلے فرانس کے جو علاقے تھے یہ چھوٹے چھوٹے نوابی ریاستوں پر مشتمل تھے، جنہیں ڈیوکیز کہا جاتا ہے، اور یہ نوابی ریاستیں آپس میں لڑائی بھی کرتی تھی، ان کا آپس میں جو ہے وہ دشمنیاں بھی ہوتی تھی۔ بہرحال شروع میں لیکن آخرکار ایک ایسا وقت آیا کہ یہ نوابی ریاستیں آہستہ آہستہ اکٹھی ہونے لگی، اور 987 عیسوی میں ہیوف کیپٹ کے نام کے بادشاہ کے نگرانی میں یہ ساری ریاستیں اکٹھی ہوئی، اور ان سب نے ایک بڑی جو ہے وہ حکومت کی بنیاد ڈالی، جسے تاریخ میں کنگڈم آف فرانس یا فرینکش کنگڈم کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ اب شروع میں تو یہ بادشاہی نظام بہت اچھا تھا، لوگ اس کے ساتھ بہت اچھا فیل کر رہے تھے، بہت کمفرٹیبل تھے۔ شروع کے 500-600 سال تک تو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہا، لیکن بعد میں آنے والے حالات تھوڑے سے تبدیل ہو گئے، تھوڑے سے چینج ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرانس نے کالونائزیشن شروع کی۔ کالونائزیشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرانس کے پاس بہت زیادہ وسائل آنے لگے۔ وسائل کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرانس میں دو چیزیں ہونے لگی، ایک تو لوگوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، اور دوسرا جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ مطلب ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرنے لگے، مطلب ہے کہ پاپولیشن زیادہ ہونے لگی، آبادی بہت زیادہ بڑھنے لگی۔ اب ان دونوں چیزوں کا اثر ڈائریکٹلی فرانس کے کلچر اور اس کے مطلب انوائرمنٹ پہ پڑنے لگا۔ لوگوں نے جب تعلیم حاصل کی تو مطلب کہ ان کو بہت زیادہ شعور ان میں پیدا ہو گیا، ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب کہ میچورٹی آ گئی، اور اس دور کو ہم کہتے ہیں ایج آف انلائٹمنٹ، مطلب کہ روشنی کا دور یا شعور اور بیداری کا دور جو یورپ میں آیا تھا۔ اور یہ مطلب کہ 15 سینچری سے لے کر 16-17 سینچری تک یہ دور جو ہے وہ چلتا رہا، جس میں لوگوں کے مطلب کہ سوچ میں بہت زیادہ تبدیلی آئی، اسپیشلی فرانس کے لوگوں میں بہت زیادہ تبدیلی آئی، کیونکہ اس دور میں فرانس میں بہت زیادہ مطلب کہ سائنٹسٹ پیدا ہو گئے، بہت زیادہ فلاسفر پیدا ہو گئے، بہت زیادہ مطلب کہ رائٹر پیدا ہو گئے، مطلب کہ فرانس میں انٹلیکچول لوگوں کی تعداد جو ہے زیادہ ہونے لگی، اسپیشلی جو ہے وہ مطلب کہ فلاسفر لوگوں نے لوگوں کا مائنڈ بہت زیادہ چینج کیا، بہت زیادہ انفلوئنس کیا۔ اب لوگ جو ہے وہ بادشاہی نظامی کو حکومت کے خلاف ہونے لگے، مطلب کہ لوگ سوچنے لگے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ اس بادشاہت کا خاتمہ کرے۔ وجہ یہ تھی کہ بادشاہی نظام حکومت میں فرانس میں بہت زیادہ ٹیکسیشن تھی، بہت زیادہ ہیوی ٹیکسز جو ہے وہ لوگوں کو دینے پڑتے تھے، جس کی وجہ سے غریب طبقہ دن بدن غریب ہوتا جا رہا تھا، اور امیر طبقہ جو ہے وہ دن بدن امیر ہوتا جا رہا تھا۔ تو اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے لوگ پریشان تھے اور بادشاہی نظام حکومت کو خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ تو آخرکار 5 مئی 1789 یعنی 5 مئی 1789 کو انقلابی لوگ فرانس کی سڑکوں اور گلیوں پر جمع ہو گئے، اور انہوں نے جلد سے جلوس منعقد کرا کے یہ اعلان کر دیا کہ وہ ایک نہ ایک دن بادشاہی نظام حکومت کا خاتمہ کر کے رہیں گے۔ یہ اسی طرح سے جلد سے جلوس چلتے رہے۔ آخرکار 14 جولائی 1789 کو یعنی 14 جولائی 1789 کو جو ہے وہ فرانس میں بیسٹیلی نام کا ایک قلعہ جو ہے جلا دیا گیا، اور اس قلعے کو جلانے کے بعد جو ہے وہ مطلب کہ جو انقلاب
ہے یا انقلاب کا جو پروسیس تھا اس میں بہت زیادہ شدت آئی، بہت زیادہ تیزی آئی، اور 3 سال بعد جو ہے وہ بادشاہ نے جو ہے وہ مطلب کہ بادشاہت یا اپنی حکومت ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہے وہ آنے والے 4-5 سالوں میں فرانس میں بہت سارے گروپس بنی، بہت سارے گروہ بنے جو ایک دوسرے کے ساتھ اس بات پر لڑتے تھے کہ کس طرح کا نظام حکومت ہونا چاہیے، کون حکومت سنبھالے گا۔ یہ باتیں جو ہے وہ مطلب ہے کہ نیپولین تک پہنچ گئی۔ نیپولین جو فرانس کے آرمی میں ایک بہت بڑا کمانڈر تھا، ایک بہت بڑا لیڈر تھا، اس وقت وہ مصر میں اپنے فوجوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک مہم پر تھا۔ تو کیا ہوا کہ وہ واپس فرانس چلا گیا۔ فرانس واپس جانے کے بعد اس نے تمام گروہوں کو شکست دی جو لڑنے والے تھے، اور آخرکار 1804 میں مطلب ہے کہ جب انقلاب تقریباً 15 سال چل چکا تھا تو 1804 میں نیپولین بوناپارٹ نے اپنے آپ کو فرانس کا ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے ڈکلیئر کر دیا، کیونکہ اس وقت اس کے سامنے سر اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اب نیپولین کی حکومت 1804 سے لے کر 1815 تک چلتی رہی۔ نیپولین کی حکومت گو کہ ایک جمہوری حکومت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے لوگوں کو بہت زیادہ ریلیف دیا، بہت زیادہ حقوق دیے، بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ آزادی دی۔ تو آخر میں 1815 میں نیپولین کی حکومت ختم ہوگی، وہ فرانس چھوڑ کر چلا گیا، اور دوبارہ سے فرانس میں ایک نئی قسم کی حکومت قائم کی گئی جس کو کہتے ہیں کنسٹیٹیوشنل مونارچی، مطلب ہے کہ ایسی حکومت جس میں بادشاہت بھی ہوگی، ساتھ میں لوگوں کے منتخب شدہ نمائندگان سے بنی ہوئی ایک پارلیمنٹ بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ حکومت فرانس میں چلتی رہی 1848 تک، 1848 تک۔ یہ نظام حکومت ویسے کہنے کو تو اس میں جمہوریت تھی، یعنی ڈیموکریسی تھی، لیکن بادشاہی نظام نے دوبارہ سے کوشش کی کہ وہ ڈیموکریٹک سسٹم کو سپریس کرے، اس کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ اوپر نہ آنے دے۔ آخرکار لوگوں نے ایک مستقل فیصلہ کیا، اور انہوں نے مطلب ہے کہ جون 1848 میں بادشاہت کے خلاف دوبارہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا، اور اس مرتبہ انہوں نے مطلب ہے کہ بادشاہت کا خاتمہ بہت زوردار طریقے سے کیا، اور فرانس جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جمہوری ملک بن گیا۔ اور جس طرح آپ لوگ آج کل دیکھتے ہیں تو فرانس میں جتنی ترقی ہوئی یا جتنا مطلب کہ اس میں ڈیولپمنٹ آیا، جتنا اس میں جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ آیا، وہ سب اس دور کے بعد کے پیریڈ میں آیا، مطلب ہے کہ بادشاہت ختم ہونے کے بعد والے ہی پیریڈ میں یہ سب کچھ ہوا۔ سو دوستوں اور میرے اسٹوڈنٹس یا جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور تھوڑی سی جو ہے وہ مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ ہے، تو رمضان کے مہینے میں ویڈیو ریکارڈ کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔